بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج آپ کی خدمت میں ایک واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے بھوکا کتا کے نام سے موسوم کیا ہے۔ تو سامعین اکرام، کتابوں میں یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کھیتی کی طرف گئے تو آپ نے اپنی زمین کے ساتھ والی زمین میں ایک لمبا سا کالے رنگ کا غلام دیکھا جو وہاں پر کام کر رہا تھا۔ اس کے پاس 2 بیل بھی چر رہے تھے۔ تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ آپ نے ایک بچے کو کھانا لے کر اس غلام کے پاس جاتے دیکھا۔ بچے نے وہ کھانا اس نوکر کو دیا اور واپس چلا گیا۔ نوکر نے کھانا لے کر زمین پر رکھ دیا اور پھر اپنے کام میں مصروف و مشغول ہو گیا۔ پھر جب اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تو وہیں زمین پر بیٹھ کر اس نے اپنا کھانا سامنے رکھا اور کھانا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے 2-4 نوالے ہی کھائے ہوں گے کہ ایک کتا اس کے پاس آیا اور بڑی ہی بے تابی سے اس کے کھانے کو دیکھنے لگا۔ اس نوکر نے ایک روٹی اٹھائی اور اس کتے کو دے دی۔ کتے نے وہ روٹی کھائی اور پھر واپس اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نوکر نے دوسری روٹی اٹھائی اور وہ بھی اس کتے کے آگے ڈال دیا۔ کتے نے وہ روٹی بھی کھا لی اور پھر اس غلام کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید کتا بہت دنوں سے بھوکا تھا۔ اس نوکر کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے تیسری روٹی بھی اس کتے کے آگے ڈال دی۔ کتے نے وہ روٹی بھی کھا لی اور دم ہلاتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوکر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو کس کا نوکر ہے؟ اس نے بتایا، میں فلاں یہودی کا نوکر ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا، بتا تیرا معاوضہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 3 روٹیاں فی یوم، یعنی ایک دن میں 3 روٹی ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے تو 3 روٹیاں کتے کو کھلا دیا۔ اس نے کہا، جی ہاں، وہ بیچارہ اجنبی تھا اور بھوکا تھا، اس لیے میں نے اسے کھلا دیا۔ آپ نے پوچھا، اب تو خود کیا کھائے گا؟ اس نے کہا، صبر، اور یہ کسی اجنبی کو مایوس کر کے اور بھوکا لوٹانے سے کہیں بہتر ہے۔ اس کی یہ بات سن کر آپ بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور اس سے وہ غلام خرید لیا۔ ساتھ ہی آپ نے اس سے وہ زمین بھی خرید لی جس میں وہ نوکر کام کر رہا تھا۔ پھر آپ گھر تشریف لائے۔ آپ کے پاس ایک لونڈی تھی جس کی قیمت کم از کم 500 دینار کے لگ بھگ تھی۔ آپ نے اسے بھی بلا لیا اور پھر اس نوکر اور اس لونڈی کو آزاد کیا۔ ساتھ ہی اس لونڈی کا جہیز تیار کروایا اور پھر اس کا نکاح اس نوکر سے کر دیا۔ آپ نے ان پر مزید مہربانی یہ کی کہ وہ زمین جو آپ نے اس یہودی سے خریدا تھا وہ بھی اس نوکر کو دے دیا۔ تو سامعین اکرام، آج کا واقعہ یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔